لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہمارا باب نیا شروع ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے باب التوبہ، توبہ کا بیان۔ علماء کہتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے یا کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ گناہ ہو گیا انسان سے اور اس سے انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ انسان اس گناہ سے نادم ہو۔ ندامت جو ہے وہ اصل توبہ ہے، کیونکہ اگر آپ نادم نہیں ہوں گے تو کل کو آپ وہی گناہ دوبارہ کریں گے۔ اس پہ ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، میرے سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو ندامت توبہ کا پہلا حصہ ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے اس عمل کے لیے وعدہ کرے کہ آئندہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی ندامت پہلی شرط توبہ کی قبولیت کی، آئندہ نہ کرنے کا عزم دوسری شرط، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس نے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کہیں خرابی کی ہے تو اس کی تلافی کرے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے اللہ کے حقوق میں سے خرابی کی ہے اس کی تلافی کرے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ نے حج نہیں کیا، آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پر حج تو 10 سال پہلے فرض ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے اب تک نہیں کیا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اب حج کروں، اور اب وہ حج کرے۔ آپ کے روزے رہ گئے رمضان کے، آپ نے ان کی قضا نہیں دی، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے قضا روزے رہ گئے، میں اب ان کی قضا دیتی ہوں، میرا قبول کر لیا۔ آپ نے جی زکوٰۃ نہیں دی، آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ میں زکوٰۃ دوں گی، ضرور دوں گی، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے آج سے 4 سالوں کی میں نے نہیں دی، اللہ مجھے تب دینی چاہیے تھی، اللہ میں اب دیتی ہوں تو اب قبول فرما لے۔ تو جو آپ اس کی تلافی کر سکتی ہیں اتنی تلافی کیجئے۔ اگر وہ اللہ کا حق تھا تب بھی، اور اگر بندوں کا حق تھا تو تب بھی۔ بندوں کی حق میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ نے کسی سے رشوت کھا لی، ایسا کریں اپنے مال میں سے رشوت نکالیں اور پھر اللہ سے توبہ کیجئے۔ ایسا نہ ہو رشوت کا مال کے ساتھ تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، رشوت کی مال سے بنی ہوئی کوٹھی میں آپ رہ رہے ہیں اور ساتھ آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ میں رشوت نہیں لوں گا، رشوت کا مال اپنے مال سے نکال لیں۔ آپ نے سود کھایا ہے جی بینک سے فکس، وہ مال اپنے مال سے نکال لیں، تب جا کے آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر وہی مال آپ کے مال میں شامل ہے تو تب میں آپ کو بتاؤں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ طاقت کے مطابق جس حد تک طاقت ہے اس حد تک وہ مال نکالیں۔ کسی کی جی آپ نے بے عزتی کی ہے، کسی کی آپ نے تہمت لگائی ہے، کسی کا آپ نے بہتان باندھا ہے، اس آدمی سے معافی مانگیں۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کر لیجئے، اس کو کوئی ایسی نیکی اس کے ساتھ کیجئے جو آپ نے اس کے ساتھ خرابی کی تھی وہ اس کا بدلہ بن سکے، وہ اس کا برابر متبادل ہو سکے۔ تو یہ 3 شرائط کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، سب سے پہلی بات نادم، اپنے گناہ پہ نادم ہو۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ نمبر 3 اگر حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے کوئی خرابی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرے اور جان بوجھ کر گناہ نہ کرے۔ اور سب سے بڑی بات توبہ کرنے میں جلدی کرے، توبہ کرنے میں جلدی کرے، ایسا نہ ہو موت آ جائے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ ہیں توبہ کی شرائط۔ قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف توبہ کرو
اے مومنو تمام مل کر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ سورہ نور کی آیت ہے. اور حجاب کے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ تم دونوں توبہ کرو. مرد اس بات کی توبہ کریں کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال حجاب کا پابند نہ رکھا، اور عورتیں اس بات پہ توبہ کریں کہ انہوں نے حجاب کی پابندیاں اختیار نہ کی، مردوں نے نہیں کروائیں، مردوں کا یہ گناہ ہے. تو تم دونوں توبہ کرو اے مومنو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. وقال اللہ تعالیٰ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو اور اس کے سے توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبۃ النصوح کرو. توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے؟ بڑے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو. حدیث نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کیا خیال ہے اللہ کے رسول بہت گناہ گار تھے؟ نعوذ باللہ. نا اللہ کے رسول کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہوتا تھا. اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکلتا تھا. قرآن مجید کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. تو کیا بات ہے اللہ کے رسول کیوں اتنی استغفار کرتے تھے؟ حالانکہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف اللہ نے کر دیے تھے، اور یہ جو معافی کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی تھی، یہ آپ کی وفات سے 4 سال پہلے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری عطا فرما دی تھی کہ ہم نے تیرے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے اور ہم نے تیرے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول سارے گناہوں سے معافی کے باوجود اللہ نے اعلان کر دیا آپ کی وفات سے 4 سال قبل کہ تمہارے پچھلے گناہ اور جو تم آئندہ تم کرو گے بعد میں نے معاف پہلے کر دیا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ روزانہ 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرتے تھے. تو پھر ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ ہم ایک دن میں 10,000 دفعہ توبہ کریں، کیونکہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہر وقت اللہ سے توبہ کیجئے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کون سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم شعوری طور پہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات لاشعوری طور پہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گناہوں سے توبہ کرنے کی جلد کوشش کیجئے. اس کی شرائط میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو اس کا ضرور اہتمام کیجئے. ویسے بھی رمضان کا مہینہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کا خاص تعلق توبہ کے ساتھ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. حدیث نمبر 15 ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر لیا اور پھر اس نے پا لیا. مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور وہ سواری اس سے چھوٹ جائے. وہ جب اس کی تلاش سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے تو اچانک وہ دیکھے کہ وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہے. وہ اس کی مہار پکڑے اور خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، اور مثال
وہاں کے حالات کے مطابق، جس میں عرب معاشرہ رہتا تھا وہاں کے حالات کے مطابق بیان کی، کیونکہ اپنے ماحول کی مثالیں انسان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کے اوپر اپنا سارا سامان لادا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی اور بھی جو بھی سامان ہے اس کا، اونٹنی کے اوپر لادا ہے، تھک ہار گیا ہے، کسی جگہ لیٹا ہے، سو گیا، سو کے جب وہ اٹھ کے تو اس نے دیکھا تو اونٹنی غائب تھی۔ یوں سمجھیے اونٹنی غائب ہونے کا مطلب ہے موت، کیونکہ یہی انسان کے لیے سواری، اور اسی پر ہی کھانے پینے کا انتظام، اسی پر ہی اس کا سارا ساز و سامان، آپ یوں سمجھے موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس نے اپنی اونٹنی کو ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، چاروں طرف ڈھونڈا، اس کو کہیں نہیں ملی، پھر وہ تھک گیا، تھک ہار کے وہ پھر کہیں بیٹھ گیا یا لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اسی تھکاوٹ کے ساتھ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ یوں سمجھیں موت کو دیکھنے کے بعد اس کو اچانک زندگی کی خوشخبری مل گئی، اور اس خوشی میں وہ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اپنی اس ہیجانی کیفیت میں وہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی میرا رب ہے جس نے میری زندگی مجھے لوٹا دی ہے، وہ اس کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی میں اس کے منہ سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی اس شخص کو اپنی سواری ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ نیکیوں کے راستے پر قائم رہے، اور جب انسان اللہ سے غافل ہو کے اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب انسان واپس پلٹتا ہے تو اللہ کو اس آدمی کو جتنی خوشی اپنی اونٹنی کے واپس ملنے سے، دوبارہ زندگی ملنے سے ہوئی، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ صحیح راستے کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کون سی ضرورت ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹے؟ اصل بات ہے اللہ انسان کا خالق ہے، اللہ انسان کا مالک ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے، اس کو بال دیے، اس کو دماغ دیا، اس کو سر دیا، اس کو ہاتھ دیے، اس کو پاؤں دیے، اس کو رنگ دیا، اس کو روپ دیا، اس کو رزق دیا، اس کو کیا کچھ نہیں دیا، اس کے لیے زمین، اس کے لیے آسمان، اس کے لیے سورج، اس کے لیے چاند، یہ سارا کچھ اللہ نے اس کو دیا۔ اور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہدایت بھی دی۔ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ضمیر رکھ دیا جو اس کو بتاتا رہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اور پھر اس کے لیے یہ والے حلقے، احادیث کے حلقے، مساجد کے حلقے، دینی تعلیم کے حلقے، مدارس کے حلقے رکھ دیے تاکہ میرا بندہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا ایک بندہ بھی صحیح راستے سے نہ ہٹے، لیکن جب ایک آدمی اتنا کچھ دینے کے باوجود وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ پھر اس کو مجبور نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ چاہو تو سیدھا راستہ اختیار کر لو، چاہو تو غلط راستہ اختیار کر لو، چاہے تو کوئی ایمان لے آئے تو چاہے تو کفر کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے میرا بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ اسی لیے اسے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ غلط راستے پر جانے کے بعد پھر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ یقین کیجیے آپ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہیں وہ آپ کے لیے ہر وقت جو رحمتیں آپ پہ برسا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی کون کون سی رحمت کو ہم سوچ سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچیں، آپ کو اللہ کی ایک رحمت نظر آئے گی، آپ کو اللہ کی ہزاروں رحمتیں اپنے اوپر برستی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اللہ کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 18 عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کو غرغرہ نہ شروع ہو۔ غرغرہ سے کیا مراد ہے؟ جب انسان کی موت آتی ہے اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اور اس سانس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی آخری سانسیں ہیں۔ تو جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے تب تک توبہ قبول ہوتی ہے، جب موت کا یقین ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس نے تو توبہ تو نہیں کی، اس نے تو وہ موت دیکھے تو ہر بندہ ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔
تو لہٰذا توبہ کرنے میں جلدی کیجیے۔ حدیث نمبر 19، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن اسال کے پاس آیا اور انہوں نے پوچھا، اے زر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم طلب کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے سینے میں پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے بابت شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ نے مسح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ معاملہ یوں ہے، حدیث چونکہ لمبی ہے ہم اس کو بائی پارٹ سمجھ لیتے ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن اسال کے پاس موضوع پر مسح کے سلسلے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ اب جب حضرت صفوان کو پتہ چلا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو خوشخبری دی کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں، اس کے لیے مچھلیاں اپنے سمندر میں، پرندے ہواؤں میں، سب اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یقین کیجیے آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے سروں کے اوپر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے۔ پرندے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ میں آپ سے، چونکہ آپ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ہیں، میں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں آپ سے وضاحت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ نے اس کی بابت اللہ کے رسول کو کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، جب آپ دین کا علم سیکھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے مقدس پر آپ کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ یہ جو نعمت ہے یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کیا آپ نے مسح کی بابت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سفر کی حالت میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہیں۔ ہاں، اگر انسان جنبی ہو جائے تو اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس کے لیے موزے اتارنے ہوں گے، لیکن پیشاب پخانے اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ میں مسح کے بارے میں آپ کو وضاحت کرتی چلی جاؤں۔ انسان اگر اپنے گھر میں ہے، اسے 24 گھنٹوں تک مسح کی اجازت ہے۔ آپ نے وضو کر کے اپنے پاؤں کو دھویا اور اس کے بعد آپ نے موزے پہن لیے یا آپ نے جرابیں پہن لیں، آپ ان پر 5 نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا مسح تب سے شروع ہوگا جب سے آپ کا وضو ختم ہوگا۔ فرض کیا آپ نے ظہر کے وقت وضو کیا، عصر کی نماز بھی آپ نے اسی وضو سے پڑھی، آپ کو پتہ ہے میرا وضو نہیں ٹوٹا، لہٰذا آپ کا جو مسح ہے اب مغرب کے وقت آپ نیا وضو کریں گی تب سے شروع ہوگا، کیونکہ ظہر میں کے وقت میں تو آپ کا وضو تھا، عصر کے وقت میں آپ نے مسح نہ بھی کیا ہوتا تو تب بھی آپ کا وضو تھا۔ آپ کا مسح شروع ہوگا مغرب سے، اگلے دن مغرب کی نماز کے وقت آپ دوبارہ اپنے موزوں کو اتار کے پاؤں دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس عرصے میں آپ باتھ روم میں جائیں، آپ سوئیں، آپ کے مسح کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سفر اگر ہو تو شریعت نے 3 دنوں کی اجازت دی ہے، 3 دن تک آپ مسح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سفر میں بعض اوقات پانی نہیں ملتا، سفر میں بعض اوقات ہمارے لیے کئی مسائل ہوتے ہیں، تو شریعت نے سفر کی صورت میں 3 دن تک مسح برقرار رکھنے کی اجازت دی ہے، اور جب ہم اپنے شہر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں تو 5 نمازوں تک۔ اب اگلی بات انہوں نے پھر پوچھی، ہاں اگر آپ کو غسل کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے غسل میں تو آپ اپنا جسم دھوئیں گے، اس میں
آپ کا مسا پھر باقی نہیں رہے گا. آپ کو غسل کرنا پڑا تو پھر آپ نے اپنے موزے یا جرابیں اتار کے ہی غسل کرنا ہے. میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک بدو نے آپ کو اونچی آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا، میں یہاں ہوں. میں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور تو اپنی آواز نیچی کر. اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے منع ہے. بدو لوگوں کو آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے بڑی بدتمیزی سے پکارا یا محمد، جبکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہتے تھے. وہ نہ ہی اونچی آواز سے بولتے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے حکم دے دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اونچی آواز سے بولو اور تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں. سورہ حجرات کی آیت ہے. تو لہٰذا صحابہ کو ان آداب کا پتہ تھا. انہوں نے اس بدو سے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست کر لینی چاہیے اور تمہیں یا محمد بھی نہیں کہنا چاہیے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، قریب آ کے بات کرتے تھے، نیچی آواز میں بات کرتے تھے. تو اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے منع ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو اپنی آواز نیچی نہیں کروں گا. بدو نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے ملا بھی نہیں ہوتا. گویا کہ اس کا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات انسان کسی آدمی سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے اسے ملاقات بھی نہیں کی ہوتی. تو بات کو سمجھ لیجئے. وہ بدو تھا، وہ کہنے لگا کہ جی میں تو اپنی آواز نیچی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. بدوؤں کو اتنے ادب آداب کا علم نہیں تھا. باقی یہی بدو جب ایمان ان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا تھا پھر یہی بدو بہترین مسلمان بن جاتے تھے. بہرحال وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول سے سوال کرنے لگا کہ بعض اوقات انسان ایک آدمی سے محبت کر رہا ہوتا ہے جس کی نیکی کے بارے میں اس نے سنا ہوتا ہے، اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، اسے ملا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. یہاں بھی بات کس کی ہو رہی ہے؟ نیت کی. ایک آدمی ایک نیک آدمی سے محبت کرتا ہے اور نیک آدمی سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے اللہ کی خاطر وہ محبت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کر رہا ہے. تو اس نیت کی بنا پر قیامت کو حالانکہ اس آدمی سے ملا نہیں، اس نے اس کو دیکھا نہیں، وہ اس آدمی کے ساتھ ہوگا جنت میں. اس نیت کی بنا پر اصل میں ہوتا یوں ہے جب انسان کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں آپ ویسے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ ویسے عمل سر انجام دے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی خاطر محبت، نیک لوگوں سے محبت کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ جو اللہ کی خاطر دوستیاں کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے اونچے اونچے ممبر رکھوا دے گا اور نبی اور شہداء رش کریں گے. وہ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں رجلان تحابا فی اللہ، یہ دو آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی. تو اللہ کی خاطر محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے، اس کی اتنی بڑی ہے ثواب ہے، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو آدمی جس نیک آدمی سے محبت کرے گا اس کو اس کے قریب درجہ دے گا. وہ آدمی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کا کہ فاصلہ طے کرنے جتنی ہے. حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ دروازہ شام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس وقت سے یہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ آپ کو کیا پتہ چلا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ایک دروازے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار اگر 40 سال یا 70 سال تک چلتا رہے تو تب اس دروازے کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اس کے 2 چوگاٹھ کے درمیان فاصلہ ہے، وہ تب اس کو طے کر سکے گا جب وہ 40 سال یا 70 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا وہ دروازہ ہے۔ تو وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور یہ دروازہ تب سے اللہ نے بنایا ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اور یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور پھر جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک یہ دروازہ کھلا رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب توبہ کرنے کے لیے دیکھیں جی طریقہ کیا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں میں نے آپ کو اس کی شرائط تو بتا دی، لیکن اللہ کی رحمت آپ دیکھیے، آپ سچی توبہ اللہ سے کرتے ہیں، اور اس سچی توبہ پر آپ اپنے دل میں شرمندہ بھی ہیں، آپ اس سچی توبہ پر آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لیتے ہیں، اور آپ اس میں اللہ کے حق کی یا بندوں کے حق کی جو خرابی ہو گئی اس کی تلافی بھی کر لیتے ہیں۔ اس توبہ کو ساری کو کرنے کے لیے آپ کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سچی نیت کی، اور یہی ہے توبۃ النصوح۔ خالص نیت کے ساتھ، وہی اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ آپ اللہ سے توبہ کر لیں، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں صرف اس نیت کے ساتھ کہ وہ آپ کی توبہ سچی ہونی چاہیے، اور بس۔ اس پر نہ آپ کا وقت لگتا ہے، نہ آپ کا مال لگتا ہے، لیکن اس پر آپ کی نیت لگتی ہے، آپ کا اخلاص لگتا ہے۔ حدیث نمبر 20، ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، پھر اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا توبہ کا، پھر اس نے ایک اور عالم، پھر اس نے دوبارہ پوچھا مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، اس نے جا کر پوچھا اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین پہ چلا جا، فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ پلٹنا۔ یہ برائی کی زمین ہے۔ اس نے نیکیوں کی ایک بستی کی طرف سفر شروع کر دیا، یعنی 99 قتل کیے، ایک عالم کے پاس گیا، اس آدمی نے کہا لو تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا چل پھر تجھے بھی قتل کر دیتے، 100 پورے کر دیے۔ جس نے 99 قتل کیے ہوں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بعد میں پھر اس کے دل میں خیال آیا، پھر اس نے پتہ کروایا کہ کوئی بڑا عالم موجود ہے، یہ اس کے پاس پہنچا، اسے جا کے کہا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ عالم بڑا سمجھدار تھا، وہ حالات کے حکمت کے تحت اس نے اسے کہا کہ تیری اور تیری توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تیری توبہ لازماً قبول ہوگی، لیکن ایک کام تجھے کرنا ہوگا، یہ بستی منحوس ہے، یہ گناہوں کی سرزمین ہے، یہاں پہ گندے لوگ رہتے ہیں، تم ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تمہیں نیک لوگوں کی صحبت میں لے گی اور تیری توبہ قبول لازماً ہوگی۔ اب وہ آدمی نے کیا کیا کہ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ پلٹنا، کیونکہ یہ برائی کی زمین ہے۔ فلاں زمین پر چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ پلٹنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے، ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ توبہ کر کے آیا تھا اور اس نے پورے خلوص نیت کے ساتھ اور
پورے اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ توبہ کی تھی، عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ فرشتوں کے درمیان یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا، یعنی تم ہمارا فیصلہ کر دو۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو، ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ یعنی اس فرشتے نے کیا فیصلہ کیا؟ ناپ لو، یہ گناہ کی سرزمین سے آیا ہے اور نیکی کی سرزمین کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اس کو موت آ گئی ہے، اگر یہ زندہ رہتا تو یہ نیکیوں کی سرزمین کی طرف چلا جاتا اور نیکیاں کرتا۔ تو تم ایسا کرو، دونوں کا علاقہ ناپ لو، دونوں کے کتنے میٹرز وہ آگے ادھر آیا ہے اور کتنے میٹرز ابھی اس کا اگلا علاقہ رہتا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے کر دیا۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، لہٰذا اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لہٰذا فیصلہ کیا ہوا؟ ناپا تو گناہ کی جو تھی بستی اس سے وہ نسبتاً دور تھا اور نیکی کی بستی کے نسبتاً قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بستی اس کے تھوڑے قریب کر دی اور وہ تھوڑی سی دور کر دی۔ تو لہٰذا فیصلہ کیا ہوا کہ اب چونکہ وہ نیکی کی بستی کے نسبتاً قریب تھا اور گناہ کی بستی سے نسبتاً دور تھا، تو لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اب بہت سے لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے اس حدیث میں آپ کو نیت، توبہ، اخلاص تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ شخص بہت گنہگار ہے، 100 قتل کر چکا ہے، لیکن اب وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اب وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اور اس کی صحیح نیت اور اس کے خلوص کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے وہ بستی چھوڑ دی ہے، اس نے اپنی توبہ کے مطابق نیک عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ زندگی اس کی مقدر نہیں ہے، اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس نیک بستی کی طرف جاتا اور وہاں جا کے وہ نیک عمل کرتا۔ یہ اللہ کو علم تھا، اپنے علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو لے جائیں۔ تو اس حدیث سے آپ کو 2-4 باتوں کا اور بھی پتہ چلا۔ ایک تو پتہ چلا آپ جب توبہ کر لیتے ہیں تو خاص 100 بھی قتل کیے ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات! صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ نئی زندگی کا آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، اور بس اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، سچی خلوص دل کے ساتھ توبہ کیجئے، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لے اسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے اندر رہ کے آپ نیکیاں کرتے ہو اور برے لوگوں کے اندر رہ کے آپ برائیاں کرتے ہو۔ اسی لیے اس عالم نے اس کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ تم یہ بستی چھوڑ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان سے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ اس کے حالات کے مطابق اس کو رہنمائی دیں جس سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اللہ کا حکم بھی باقی رہے۔ اس میں کے بیچ میں سے ایسی گنجائشیں ڈھونڈنا جس کے مطابق اس گناہ گار کو کچھ آسانی مل سکے یا اس کو کوئی خوشخبری مل سکے، جیسے یہ 100 آدمیوں کے قتل کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں اس عالم نے کہا کہ بھئی تمہاری توبہ قبول ضرور ہوگی، لیکن شرط ایک ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ مراد کیا تھا؟ آئندہ گناہ نہ کرنا، مراد یہ تھا آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اور اس کے لیے اس نے طریقہ کیا بتایا؟ یہ بستی گناہوں کی بستی ہے، یہ بستی اچھے لوگوں کی نہیں ہے، تم نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، اور اس آدمی نے اس کو اختیار بھی کر لیا۔ تو لہٰذا یہ ان حکمتوں کا خیال رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور سب سے بڑی بات برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں رہ کے ہی وہ 100 قتل کر چکا تھا۔ آگے ایک لمبی حدیث ہے حضرت کعب بن مالک کی، یہ لمبی حدیث کا میں 2-4 لائنوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو
شمولیت کا حکم دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 اور صحابی تھے، ان سے غفلت ہو گئی اور یہ لوگ صرف غفلت کی وجہ سے یہ لوگ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ ان کا خیال یہ تھا ہم آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، لیکن ہوا کیا، وقت گزرتا گیا اور اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ ان کو پھر سزا دی گئی۔ 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں لگے تھے۔ 50 دن کے لیے ہی ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور وہ سوشل بائیکاٹ یہ تھا کہ تمام معاشرے کو حکم تھا کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول خود بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ 50 دنوں میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے ایک اہم موقع پر غفلت کی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہاں بھی ان کی توبہ ہی کا ذکر ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح غفلت میں، دھوکے میں رکھ کے، سستی میں رکھ کے اسے گناہ کرواتا ہے، اور انسان کو شیطان سے ہر وقت محتاط رہنا ہے، کیونکہ شیطان اس کا ازلی دشمن ہے اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک ہماری حدیث اور رہ گئی ہے اس کے لیے، حدیث نمبر 22 حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اب زنا کا جرم جو ہے یہ اتنا بڑا ہے، شریعت نے اس کے لیے 4 گواہیوں کی شرط رکھی ہے، یا تو 4 گواہ ہوں جو یہ گواہی دیں کہ انہوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا انسان اپنے بارے میں 4 دفعہ گواہی دے میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا پھر حمل ہو۔ اب وہ عورت اپنے منہ سے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی وجہ سے حمل ہوا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، مجھے حد لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو، جب یہ بچہ جن لے تو اس کو اس کے بعد لے کر آنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ عورت بچے کو لے کر آئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی، یا رسول اللہ اب یہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو جا کے اس کو دودھ پلا، جب یہ دودھ پی لے گا، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر میرے پاس اس کو لے کر آنا۔ وہ عورت نے بچے کو جلدی روٹی کھانے کی عادت ڈال دی، اور وہ عورت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک انصاری آدمی کے سپرد کیا تاکہ وہ اس کی کفالت کرے اور اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو رجم کر دیں۔ تو اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے اور آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ انسان کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں، کمر تک، یہاں تک دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو اتنے پتھر مارتے ہیں کہ وہ پتھر مار کے وہ مر ہی جائے۔ اس میں انتہائی تکلیف بھی ہے اور اس میں انتہائی ذلت بھی ہے، اس میں تڑپنا، تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، لیکن شریعت ایسے شخص کو زندگی کا حق نہیں دیتی جو کہ اپنے ساتھی کی موجودگی میں، شادی شدہ ہونے کی صورت میں کسی سے زنا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس بدکاری کرنے والی عورت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو یہ ان کو بھی کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی کوئی افضل بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی؟ کیا خیال ہے، اس عورت سے زیادہ ببرکت کون ہے؟ کیا اس عورت کو پولیس پکڑنے گئی تھی کہ تو نے زنا کیا؟ اس کو ڈر تھا قیامت کا، قیامت کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، وہ اللہ کے رسول کے پاس خود آئی، پھر اللہ کے رسول نے اسے بھیج دیا۔ بچہ جنم دینے کے بعد آنا، دوبارہ واپس آئی، پھر اللہ کے رسول نے بھیج دیا۔ بچہ جب روٹی کھانے لگے گا، اس نے اپنے بچے کو جلدی روٹی کھانے کی عادت ڈال دی، پھر لے آئی۔ تو مجھے بتائیے اس عورت سے زیادہ نیک کون تھا؟ اس عورت سے زیادہ ایمان والا کون تھا؟ اللہ سے ڈرنے والا کون تھا جس نے اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کیا؟
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا۔ ایک بات سمجھ لیجیے، جب حد لگ گئی انسان گناہ سے پاک ہو گیا۔ حضرت عمر کا یہی خیال تھا کہ یہ گناہ گار عورت ہے، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تعریف کی اس عورت کی، اس عورت کس سے افضل کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، جان بھی عزت بھی، جان بھی عزت بھی اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 آدمیوں میں سے ہر ایک کو اکیلی کافی ہو۔ تو یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچی توبہ جو اس خاتون نے کی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں 2-3 باتوں کا پتہ چلا۔ اللہ نے جو حدود رکھی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ حدود مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ہاں انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اس کے لیے قصاص کی حد رکھی۔ انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، کوئی کسی پر تہمت لگا دے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ کوئی اگر کسی کی عزت لوٹ لے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ شادی شدہ ہو اسے رجم کی سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی چوری کرے، کسی کا مال لوٹ لے تو مال کی حفاظت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی عقل خراب ہو جائے، شراب انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے تو اس کے لیے 40 کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔ تو یہ حدود انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اس کے معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو ایک اور بھی پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کا اگر کوئی شخص مرتکب ہو اور اس کے بعد اگر وہ اس پر حد لگا دی جائے تو وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ پاک ہونے کے بعد مزید اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کی اتنی تعریف کی کہ اگر اسے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی یہ 70 آدمیوں کو کافی ہوگی۔ تو لہٰذا کبیرہ گناہ کے مرتکب آدمی کو اگر حد لگ جائے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر فرض کیا کسی آدمی نے کبیرہ گناہ کیا، اس کو حد نہیں بھی لگی، لیکن ہوا کیا تھا کہ اس کا گناہ قانون کی نظر میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ سے اس نے سچی توبہ کر لی۔ اور سچی توبہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ضرور سزا ہی ملے تو تب ہی وہ گناہ سے پاک ہو۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ سے توبہ کیجئے، انسان ہر گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے پڑھا اخلاص اور حسن نیت کے بارے میں اور توبہ کے بارے میں، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم